اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ سے پیوستہ طلباء سال اول حمد کے 3 اشعار کی تشریح کی تھی۔ اب اس سے اگلا شعر، تو اس سے قبل کہ میں اس شعر کی تشریح شروع کروں یا شعر بولوں، تو حمد یہ لفظ عربی کا ہے، تو یہ حمد نہیں ہوگا، حمد ہوگا، ہی کے اوپر زبر ہوگی۔ اور شعر ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ تو عزیز طلباء، اس میں ہر لغت کے 2 معنی ہیں۔ میزبان اہل خانہ، میزبان اہل خانہ، اور دوسرا لفظ ہے مہمان، گھر میں مدعو کیا جانے والا آدمی۔ اس کے بعد مفہوم ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا کائنات میں موجود نہیں، تیرے علاوہ کوئی دوسرا کائنات میں موجود نہیں۔ اور تو ہی میزبان اور مہمان ہے، اور تو ہی میزبان اور مہمان ہے۔ آگے آئے گی تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ عزیز طلباء، صوفیاء کی اصطلاح میں یہاں وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، اور وحدت الوجود کا مطلب کہ تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہے اور کائنات اس کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہے اور کائنات اس کا جزو ہے۔ اس طرح وحدت الشہود، اللہ کا پرتو، اللہ کا عکس سے مراد دنیا کا ذرہ ذرہ لے لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پرتو نظر آئے گا۔ جیسے شاعر کہتا ہے، چاند تاروں میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ سچل سرمست، سلطان باؤ، خواجہ غلام فرید وحدت الوجود کے روئے رواں تھے۔ منصور حلاج اس سلسلے کے بہت بڑے بزرگ کو گزرے ہیں، انہوں نے ان الحق کہا تو خلیفہ وقت نے انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا۔
شاعر دوسرے مصرع میں کہتا ہے میرے پروردگار تو ہی میزباں ہے اور تو ہی مہمان، یعنی دنیا کا خالق ہونے کی حیثیت سے میزبان ہے اور کائنات میں ہر شے کو تیری ذات بابرکات رزق مہیا کرتی ہے، اس لیے میزبان بھی تو ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے سوال کرے گا، میں بھوکا اور پیاسا تھا اور بے لباس بھی تھا، فلاں وقت میں تیرے پاس آیا تھا، لیکن تو نے مجھے نہ کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا اور نہ ہی لباس پہنایا۔ بندہ حیران و پریشان ہو کر پوچھے گا، اے باری تعالیٰ، تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کس طرح بھوکا پیاسا اور بے لباس رہ سکتا ہے؟ جواب میں خالق حقیقی مالک حقیقی ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا اور بے لباس تھا اور تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی مدد نہ کی، یعنی حقیقت میں تو نے میری مدد نہ کی۔ پانچواں شعر، رنگ تیرا، رنگ تیرا چمن میں، بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ تیرا چمن میں، بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو ہر لغت میں آئے گا میرے بچے، چمن باغ، خوب دیکھا، غور سے دیکھا، بنظر عمیق دیکھا، گہری نظر سے دیکھا، باغباں مالی۔ جی اب اس کے بعد آئے گا مفہوم۔ گلشن میں جو بہار دکھائی دے رہی ہے، گلشن میں جو بہار دکھائی دے رہی ہے، وہ صرف اور صرف تیری ذات کی بدولت ہے، جو تیرا خالق کائنات ہونے کا بیان ثبوت ہے۔ اب آئے گا تشریح سے۔ شاعر کہتا ہے، اے اللہ تعالی، باغ کا رنگ تیرے وجود کی دلالت کرتا ہے، پودوں میں ہریالی، پھولوں میں مہک، گلوں میں رنگ، جو سمایا ہوا ہے اس میں بھی تیری ہنرمندی، تیری کاریگری نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے اللہ تعالی، چمن سان کے پودوں،
پھولوں کی رنگت پر نظر ڈالی جائے تو اس نتیجہ پر پہنچا جاتا ہے کہ رب کائنات ہی کائنات کا پالنے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود سے اسبات میں ہے۔ شاعر نے کائنات کو ایک باغ کہا ہے، ایک گلشن کہا ہے یار، ایک چمنستان کہا ہے۔ جس طرح مالی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح خالق حقیقی بھی کائنات کا محافظ اور رازق ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو منظم رکھے ہوئے ہے۔ سورج، چاند، ستارے وقت پر طلوع اور وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ ستارے، سیارے، سورج، چاند اپنے اپنے مدار پر محو پرواز ہے، چل رہے ہیں۔ آسمان کشش ثقل چل رہی ہیں، کشش ثقل کے باوجود گرتے نہیں، یعنی گریوٹی کا قانون بھی ان پر لاگو نہیں ہو رہا۔ آسمان کا بغیر ستون کے کھڑے رہنا، ہوا، بارش، بادل، سمندر، پہاڑ سب تیری باغبانی سے چل رہے ہیں۔ الغرض اللہ کی ذات کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے۔ حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ آخری شعر، محرم راز تو، محرم راز محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو ہر لغت میں آئے گا میرے بچے، محرم، واقف، قیدی، رازدان، اور رازدان قیدی، واقف۔ اس کے بعد مفہوم، محرم راز تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازدان اللہ تعالی کی ذات۔ اب آئیں جی تشریح کی طرف۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے اسرار، میرے رموز سے تو کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ
اور چھپ ہی باتوں کو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرا اصل رازداں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتی ہے۔ خشک سالی کا دورہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس مجمع میں ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اسے باہر نکالو۔ تو وہ گناہگار شخص غفور الرحیم ذات کے آگے دل میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ میرے مالک، قوم کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ اس کا یہ کہنا تھا تو فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے جس کی وجہ سے بارش نہ ہو رہی تھی، اب اس کے سبب بارش ہو رہی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان خود اپنے دل میں راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، تو دوسروں کے بھید اور راز اپنے دل میں کیسے پوشیدہ رکھے گا؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر ایک کے بھید راز نہ صرف پوشیدہ رکھتا ہے بلکہ ان کا مکمل طور پر پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔